السلام علیکم. محمد رضا صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت. بہت سی چیزیں ہیں جو ڈسکس کرنے والی ہوتی ہیں، لیکن آپ 26ویں 27ویں ترمیم کے اثرات میں آپ کے ساتھ بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکا ہوں. میں زیادہ چیزوں کی طرف نہیں میں جانا چاہتا آپ کے، لیکن ایک غریب فیملی کے ساتھ، غریب تو نہیں، امیر فیملی اوورسیز تھی، لیکن کیا سنوں میں یار، پوچھنے والا ہے اس حوالے سے، تکلیف دہ بات ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور یہ بڑا شکار جو کچھ ہوا، اور وزیر اعظم شہباز شریف پنجابی کہتے ہیں گونگلو تو مٹی جھاڑ دے رہے، ذرا وہ بھی ذرا آپ کے ساتھ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہو کیا رہا ہے. اور واش روم کا استعمال، گیٹ لاسٹ اور ڈی پی او کچھ سن چکے ہیں، لیکن اندر کی کہانی ذرا کیا ہے ذرا وہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. اور ہمارے دوست قیوم صدیقی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، اچھا وہ بتایا کہ تو بڑا وہ بجٹ کا ریلیف بتا کے کہ جناب 22 سے 35 لاکھ 23 سے کم ہو کے 20%، یعنی وہ بڑا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. ذرا وہ تو میں نے کہ کہانی سچ تو بتانی چاہیے، بندہ بیٹھے تو سچ تو بولے نا. قیوم صدیقی صاحب خدا رہا چھوڑ دے، ویسے آج کل کم ہی نظر آتے ہیں، تو یہ بھی بلا وجہ نا ان چیزوں کو اس طرح نہ لے کے جائیں جس سے زیادتی کا ایک عنصر سامنے آ رہے. پہلے تو بات یہ جی کون سا ریلیف، کس کے لیے ریلیف؟ دعوے کر رہی ہے کہ تنخواہ داروں کو انکم ٹیکس پہ ریلیف دیا گیا، مگر سوال یہ ہے کہ دوسری طرف عوام سے بالواسطہ ٹیکس اور پیٹرولیم لیوی میں کئی گنا رقم واپس نہیں لی جا رہی. ایک عام شہری جو موٹر سائیکل استعمال کر رہا ہے، پیٹرولیم پر پیٹرولیم لیوی کی مد میں روزانہ تقریباً 200 سے 250 روپے تک ادا کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ماہانہ 6 سے 7 ہزار روپے اور سالانہ 1 لاکھ کے قریب جو ہے صرف پیٹرولیم لیوی کی مد میں قومی خزانے میں جمع کرا رہا ہے. اگر موٹر سائیکل استعمال کرنے والا کا حساب لگایا جائے موٹر کار کا، تو یہ رقم کئی گنا بڑھ جاتی ہے. حکومت یہ بتائے کہ تنخواہ دار طبقے کو انکم ٹیکس میں جو معمولی ریلیف دیا گیا، کیا وہ پیٹرولیم لیوی، سیلز ٹیکس، بجلی کے بلوں میں شامل مختلف سرچارجز اور دیگر بلا واسطہ ٹیکسوں کے بوجھ کے مقابلے میں کوئی معنی رکھتا ہے؟ حقیقت تو یہی ہے کہ بلا واسطہ ٹیکس امیر اور غریب دونوں سے یکساں وصول کیے جاتے، اس کا سب سے زیادہ بوجھ کم آمدنی والے طبقے پر پڑتا ہے. اور پیٹرولیم لیوی جو بات میں کرتا ہوں، جو چند ماہ پہلے چند 100 ارب روپے محدود تھی، اب وہ 2000 ارب سے تجاوز کر چکی. مگر یہ 2000 ارب سے تجاوز ایسے سوال پیدا ہوتا کہ اگر ایک طرف انکم ٹیکس میں معمولی کمی دکھاوٹ ریلیف دیا، دوسرے عوام کی جیبوں میں ہو کیا رہا ہے؟ عوام کو صرف انکم ٹیکس کی مقدار نہ بتائیں، یہ بھی بتائیں کہ پیٹرول، بجلی، گیس اور روزمرہ اشیاء کی پر سال بھر میں مجموعی طور پر کتنا ٹیکس ادا کیا. یہ وہ سوال ہے جو میں نے اٹھایا ہے. ایک اور بڑی اہم بات میں نے آپ کے ساتھ پہلے کرنی، پھر میں باقی خبروں کی طرف آتا ہوں. وہ بنیادی طور پر نا ایک بڑی آپ کو پتا چلا کہ ایک سیاسی آدمی تھا، اور انوکھا واقعہ یہ، رکنے پنجاب اسمبلی شاہد حسین بھٹی اپنے بیٹے حیدر بھٹی اور دیگر لوگوں کے ساتھ ڈی پی او آفس فیصلہ آباد موجود تھے، اور ڈی پی او کامران احمد اس وقت آفس میں نہیں تھے. اس دوران ایم بی اے کے بیٹے حیدر بھٹی نے ڈی پی او کے ذاتی کمرے کا واش روم استعمال کیا. اب حیدر بھٹی صاحب واش روم سے نکلے تو آگے ڈی پی او صاحب موجود تھے، جو ان میں تلخ کلامی ہوئی اور حیدر بھٹی کو گیٹ لاس کا پیغام، اور پھر سیاسی زور آزمائی شروع ہو گئی اور گزشتہ روز ڈی پی او حفظ آباد کو تبدیل کر دیا گیا اور ان کو پنجاب سیف سٹی میں تعینات کیا گیا. تبادلے کے بعد لیگی ایم پی اے کے بیٹے نے فیس بک پہ پوسٹ کی ہے، ناؤ یو گیٹ لاسٹ، ناؤ یو گیٹ لاسٹ. اور اس واقعے کی سابقہ ایم پی اے مامون جعفر تارڑ کی آڈیو بھی وائرل ہے، جس میں وہ واش روم کے استعمال کے واقعے کا تذکرہ کر رہے ہیں. اور مرکزی کردار حافظ آباد کے معروف سیاسی خاندان نے ادا کیا. سمجھ گئے ہیں غلط کیا، معافی مانگنی چاہیے تھی، لیکن گیٹ لاسٹ، ناؤ یو گیٹ لاسٹ، یہ سمجھ سکتے ہیں. یہ ہے ہمارے ملک میں معیار، گڈ گورننس، اور یہ سارا کچھ جو آپ دیکھ رہے ہیں. فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا، لیکن فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا، میں نے نہیں کوئی بھی کرنا فیصلہ. میرا تو کام ہے آواز اٹھانا، اور میں اٹھاتا رہوں گا بھائی، دیٹس آل. 26ویں 27ویں ترمیم کے ثمرات جو ہے میں نے لاہور ہائی کورٹ میں نے بتائے تھے. یہاں آپ نے دیکھا اعتراض کی کس نے بایو میٹرک جو درخواست دی جائے وہ درخواست وصول نہیں ہوتی، یہاں اعتراض لگایا جاتا ہے. مینٹیننس کلرک اعتراض لگاتا ہے، جج صاحب کہتے ہیں آبجیکشن سسٹینڈ، تفصیلی باتیں کہتا ہوں. میں تو بڑے چیزوں کو کہا، میں نے کہا تفصیلی فیصلہ دے اس کے اوپر، آبجیکشن سسٹینڈ.
اور پھر وہ گریوینس ریڈریسل کمیٹیوں کے نام پر جو ظلم اور زیادتی کی ہوئی ہے، میں تو آواز اٹھاتا رہوں گا بھائی. جو پبلک انٹرسٹ پہ جرمانے وہ تو مذاق ہو گئے یار، حد ہوتی ہے کسی بات کی یار. مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور میں نے آپ کے سامنے وہ پی ایم ڈی سی والا معاملہ اٹھایا تھا، آپ وہاں سے اندازہ لگا لیں کہ میں ان معاملات کو کس حد تک لے کر چل رہا ہوں. میرا تو کام یہی ہے آواز اٹھانا سر، اور میں آواز اٹھاتا رہوں گا. اور یہ صرف لاہور ہائی کورٹ میں، لیکن سندھ ہائی کورٹ میں بھی ایک آواز آئی ہے آپ کے سامنے، وہ ان کے جو آئین بین کے سربراہ ہیں جیسے سلیم جیسر صاحب کے حوالے سے. میں نہیں سمجھتا تھا کہ اس معاملے کو، پرانی بات تھی، چلنے دیتے، آگے لے کے جاتے، چیزیں آگے جاتی، کہ انہوں نے ڈسپوز کر کے. میں آج بھی سمجھتا ہوں وہ نیا پٹیشن نہ لیں آپ، لیکن پرانا اگر لے لیا ہے تو کیا. یہی تو ہے کہ جوڈیشل ایکٹیویزم، اصل تو کام جوڈیشل ایکٹیویزم ختم کی ہے، سیاسی لوگوں کا ڈرامہ بہانہ بنا کر. آج میں پوچھتا ہوں سب سے بڑے بڑے اینکر سے پوچھتا ہوں، وہ بڑی باتیں کرتے تھے تم سارے کھڑے ہو گئے، اور میں اس وقت کہتا غلط کر رہے ہو تم لوگ، اور آج اس کا خمیازہ وہ سب بھگت رہے ہیں. میری بات ہوتی ہے اینکر سے، معروف اینکر سے، بہت بڑے دوست ہیں، میں بات کرتا رہتا ہوں، اور میرا کام یہی ہے بات کرتے رہنا. جناب میں اٹھاتا رہوں گا بات، اور اٹھاتے رہنا ہے. میں نے بات چپ تو میں نے رہنا نہیں کیا نا، جتنی میں اٹھا سکتا ہوں بات میں اٹھاتا رہوں گا. ایک میں چھوٹی سی بات بتا دوں، ابھی وہ بیک گراؤنڈ میں کوشش کروں گا کہ میرے دفتر میں جو انہوں نے کچھ چیزیں شیئر کی ہیں، میں نے وہ ویسے مراسلہ میں نے لکھ دیا ہے، ویسے مراسلہ بھی میں نے لکھ دی ہے، اور میں نے کوشش کی ہے کہ وہ مراسلہ جو ہے میں لا سکوں. میں آپ کے سامنے کچھ بیک گراؤنڈ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہائی کورٹ کے سامنے مین، اور میرے دفتر چلے، میرے دفتر کیا ہونا ہے چلیں چھوڑیں ان باتوں کو. یعنی فٹ پاتھ پہ کیا کچھ ہوتا ہے. آج کمپلین کی وہ سارا سٹاف آیا تھا میرے پاس، میں نے ان کے سامنے یہ ساری باتیں رکھی، اور میں نے ایک ایک چیز دکھائی ان کو. یہ کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے، خدا را یہ زیادتی چھوڑ دیں، ٹھیک ہے نا جی. یہ بار بار میں کہتا ہوں، میں بار بار یہ بات اٹھاتا ہوں، یار خدا را یہ زیادتی چھوڑ دیں، بہت ہو گیا ہے. کرتے رہیں، بات کرتے رہیں، ہم تو بات کرتے رہیں گے جناب. اور اگر نہیں کرنی تو کس نے نہیں کرنی، ہم تو کریں گے، ہم تو ذکر بھی کریں گے، ایشو بھی اٹھائیں گے، ٹھیک ہے نا جی. ذل بار بار ذکر کرتے رہیں. یہ معاملہ جو ہے اب آپ سمجھ سکتے ہیں. ہم چلتے ہیں باقی باتوں کی طرف، جہاں میں ذکر آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں گا، اور وہاں سے آپ سمجھ سکیں گے کہ ہم یہ باتیں کیوں کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی، ہم یہ باتیں کیوں کرتے ہیں. چلتے ہیں آگے کی طرف. اور رکی ذرا یار، اس میں یار میں تمہیں کہا بھی ہے گورنر پنجاب، چیف منسٹر، چیف سیکرٹری. اچھا میں اگلی بات کی طرف چلتا ہوں. اور اختلافی نوٹ آ گیا حد کی عزت کے حوالے سے عمران خان صاحب، اس میں جسٹس ہاشم کاکڑ صاحب نے کہہ دیا، اور اختلافی نوٹ میں یہ کہا ہے کہ پبلک ریکارڈ ظاہر کرتا ہے کہ درخواست گزار کی جانب تاخیر کرنے کا جو کیس ہے، اور یہ باتیں وہ ساری سامنے رکھ سکتے ہیں. اگر کوئی نئے حقائق اور شواہد ہوں تو جن کا جج کو علم نہ ہو، جب ڈگری یا آرڈر جاری ہو، شواہد پیش نہ ہوئے، کوئی غلطی ہوئی ہو جو ریکارڈ کے خلاف ہو، یا دیگر صرف فیصلہ کے نتائج سے خوش ہونے کی بجائے فیصلے پر نظر ثانی نہیں کی جا سکتی. اب نظر ثانی یہ آپ ذرا جناب جسٹس ہاشم کاکڑ صاحب ذرا وفاقی عینی عدالت کی کچھ چیزیں دیکھ لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے نا جی. اور احتیاط کے ساتھ قانونی نکات پر جواب دیا ہو تو نظر ثانی کیس کی تفصیلی سماعت کی اجازت نہیں دیتا. درخواست بغیر کسی میرٹ کے دائر کی گئی، جان بوجھ کر بند لفافہ سوالات کے جواب نہ دے کر عدالت کے حکم عدولی کی گئی، اور انہوں نے کہا جی میں جو درخواست ہے نا وہ میرٹ پر خارج کرتا ہوں. جی میرٹ پر خارج کرتا ہوں. کوشش کروں گا بیک گراؤنڈ پہ یہ نوٹ بھی چل جائے اور ججمنٹ بھی آ جائے. لیکن ایک بڑی دل ٹوٹا ہوا ہے، وہ ایک درخواست ہے چکوال کی فیملی جو آسٹریلیا میں رہائش پذیر تھی، جو عرصہ قبل پاکستان آئی، یہاں سے پوری فیملی حج کرنے گئی اور منگل کے روز سعودی عرب سے واپس پہنچی. فیملی کے سربراہ عدیل احمد بدھ اور جمعرات کی درمیانی شام اپنے سسر کے گھر کھانے کی دعوت پر گئے. ان کے ساتھ ان کی اہلیہ ڈاکٹر سدرا، 9 سالہ بیٹی ہانیہ اور ایک بیٹا افنان بھی تھا. سسر کے گھر جاتے ہوئے یہ ڈکیتی کی واردات کا شکار ہو. اس دوران سی سی ڈی تھانہ کو واردات کی اطلاع مل چکی تھی، اور انہوں نے ڈاکو سمجھ پر نا، اب یہ ڈاکو سمجھ کر جو کچھ بھی اندھا دھند گاڑی پر فائرنگ کر. گاڑی چلنی ہوگی
گاڑی میں 9 سالہ بچی ہانیہ دم توڑ گئی جبکہ باقی پوری فیملی شدید زخمی. اور یہ انتہائی افسوسناک واقعہ. پولیس نے کسی وارننگ یا گاڑی کے ٹائر بس کرنے کی بجائے گاڑی ہی کو ٹارگٹ کر دیا اور پھر CCTV پہ مقدمہ بنتا ہے. میں آج ہی میٹر کو ٹیک اپ کر رہا ہوں, میں لکھوں گا, بات بھی کروں گا اور میں کوشش کروں گا اس معاملے کو ضرور اٹھاؤں, متفرق درخواست میں دائر کروں. ویسے تو اب لاہور ہائی کورٹ میں تو جناب پبلک انٹرسٹ کی بڑی لمیٹڈ سی ایک چھوٹی سی گلی رہ گئی ہے, پر کچھ نہیں ہو رہا, یا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, یہ چھوڑیں ان باتوں کی طرف. میں نے کیا پڑھنا ہے, میں نے تو آپ کے سامنے چیزیں ساری رکھتا رہوں گا. تکلیف دہ بات ہے اس پہ کہ آج خود نوٹس نہیں بنتا, کیا وفاقی آئینی عدالت کا 175(3) کے تحت نوٹس نہیں بنتا, لینا آج خود نوٹس اس سارے معاملے کے اوپر. اس معاملے کو چھوڑتے کیوں ہیں؟ یعنی یہ زیادتی ہے سارے, اور یہی وہ تباہی بربادی ہے جو 26 سے 27 ترمیم کے ذریعے ایک عام آدمی کو مار دیا آپ لوگوں نے. اس کے انصاف کے دروازے بند کر دیے آپ نے. کھلے کریں دروازے یار, گاڈ سیک. سمجھے تو بات سمجھ میں آ جائے. اور آخری بات جو ہے نا, انہوں نے کہا جی شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ امن معاہدے کی تکمیل اب پہلے سے کہیں زیادہ قریب ہے. 24 گھنٹے میں وہ کہہ رہے ہیں حتمی مراحل میں داخل ہو جائیں گے اور دستخط کر دیے جائیں گے, اور اگلے ہفتے تکنیکی سطح کے مذاکرات کا آغاز ہوگا. پاکستان کی پیش رفت کو پائیدار امن کی جانب وہ کہہ رہے ہیں یہ بڑا اہم ہے. پاکستانی مذاکراتی عمل میں مسلسل تعاون پر ریاستہائے متحدہ امریکہ اور اسلامی جمہوریہ ایران کا شکریہ ادا کیا, جبکہ خطے کے برادر ممالک کی حمایت کو بھی سراہا. یہ حقیقت ہے, بہرحال پاکستان کا نام آ رہا ہے اس حوالے سے, لیکن باتیں کچھ اور ہیں, کہیں جہاں کہیں بھی ہو رہی ہے. جس نے بھی کیا کام زبردست, اور ایران نے کھڑے ہو کے اب بتا دیا ہے مسلمان یہ ہوتے ہیں, یہ ہوتے ہیں مسلمان. ایک جو بات ہے اس پہ مجھے بھی بات کرنی چاہیے. یعنی آپ نے دیکھے نا, سپریم کورٹ کے بعد ایک وفاقی آئینی عدالت بنا دیا آپ نے, ٹھیک ہے نا جی, اور اس بجٹ دستاویز کے مطابق جو ہے نا مختلف خرچے شرچے یا ان چیزوں میں جا کر, ٹھیک ہے نا جی, سپریم کورٹ کے مجموعی اخراجات 6,48,74,00,000 روپے 71,000 بنتے ہیں, اور سپریم کورٹ کے اخراجات کے لیے 7 ارب, یہ وفاقی آئینی عدالت کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں, 7,44,00,00,000 اتنے پیسے بنتے ہیں, اور پیسے جو زیادہ کیے ہیں جی, ٹھیک ہے نا جی. اور جو بات بڑی زبردست کرنے والی بات ہے نا, میں رقموں کو معذرت دے دیجیے گا, ایگزیکٹ نام میں صحیح بتا سکا ہوں آپ. اس وقت کے اخراجات تقریباً جو ہے نا 6,48,00,000 روپے تھے, لیکن آئینی عدالت کے قیام کے بعد سپریم کورٹ اور آئینی عدالت دونوں کے اخراجات ملا کر 13,48,00,000 روپے تک پہنچ جائیں. اور افادیت کتنی رہ گئی ہے وہ آپ سب لوگوں کو میرے سے زیادہ پتہ ہے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.